بات کرتے ہیں ایک ایسے زون کے بارے میں جہاں پہ ہم سب رہنا پسند کرتے ہیں. ہمیں ہر چیز چاہیے, ہمیں دنیا میں جو بھی موجود ہیں تمام نعمتیں بھی چاہیے, ہمیں وہ تمام لگژریز بھی چاہیے, لیکن ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے بھی باہر نہیں نکلنا. اور یہ سب چیزیں مجھے لگتا ہے کہ صرف آپ میں نہیں, یہ مجھ میں بھی ہے, ہر کسی انسان میں ہوتی ہے کہ ہمیں گھر بیٹھ کر سب چیزیں جو ہے میسر آ سکیں. لیکن کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے, یہ بھی چیزیں ضروری ہیں. اپنے آپ کو تھوڑا سا آپ کو دھوپ چھاؤں میں رکھنا پڑتا ہے, تو ہی جا کر آپ وہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. لیکن آج ہم جانیں گے بیسیکلی کمفرٹ زون کیا ہے, یہ کس طرح سے ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے ذاتی زندگی میں, پروفیشنل لائف میں. ہمیں جوائن کیا عطرت زہرا صاحبہ نے, جو کہ ماہر نفسیات ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت بہت شکریہ, اور بہت اچھی لگ رہی ہیں آج آپ ماشاء اللہ سے. اور عطرت صاحبہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ بیسیکلی کمفرٹ زون کیا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے میرے نزدیک یہ وہ جیسے آپ نے ہی ڈیفائن کر دیا ہے کہ ہم نا آسانیوں میں رہنا چاہتے ہیں, تو ہم ایک ہیبٹ بلڈ کرتے ہیں اور ایک دائرہ اپنا بناتے ہیں اور اسی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں اور بعض اوقات آنکھیں بند کر کے گھومتے ہیں. تو جب ہم ایفرٹ نہیں کرتے, ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا, عادتاً فطرتاً ہم کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہم اب ایک کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں جس میں ہمیں ایفرٹ نہیں کرنی. یہاں تک کہ جیسے ہم نے گھر سے یہاں تک کا سفر طے کرنا ہے اور ہم اگر 10 سے زیادہ مرتبہ ایک جگہ سے گزر چکے ہیں تو ہمیں اس جگہ کے سارے فلازز پتہ ہوتے ہیں, وہاں کے سارے ہمیں ایسے مشکلات ہمیں پتہ ہوتی ہیں اور ہم وہاں سے آنکھیں بند کر کے گزرتے ہیں. تو جس کا مطلب ہے کہ اب ہمارا کمفرٹ زون بن چکا ہے کہ اب ہمیں کوئی بھی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی راستہ تلاش کرنے کی یا کچھ بھی اور دیکھنے کی. تو یہ کمفرٹ زون ہوتا ہے. تو ہمارے لیے یہ پرسنل لائف میں کیسے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اور پروفیشنل لائف میں؟ دیکھیے کمفرٹ زون تو ہے ہی نقصان دہ چیز, کیونکہ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے کہ ہم آسان پرست ہیں, ہم آسائشوں میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن جب ہم آسائشوں کے عادی ہو جاتے ہیں یا آسائشیں اپنی زندگی میں ڈیولپ کر کے چلتے ہیں تو ہم تگ و دو نہیں کرتے, جد و جہد نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا ہسٹری میں ایک بڑا شاندار کام ہوا تھا کہ ایک مرتبہ ہیومنس کے لیے نا جنت سے کھانا آتا تھا. ہاں, منو سلوا آتا تھا. تو منو سلوا کے نیچے پتہ کیا ہونا شروع ہو گیا تھا, کیوں اس کو بند کیا گیا؟ کیونکہ انسانوں نے نا ایک کمفرٹ زون ایسا بنا لیا تھا جس میں وہ کچھ کرنا پسند نہیں کر رہے تھے. تو پھر قدرت نے انسانوں کی زندگی میں وہ ضروریات پیدا کی جن کے تحت انہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. تو کمفرٹ زون اور قدرت ایک بڑا اچھا نظام لے کے چل رہی ہے. جیسے دن نہیں رہتا رات ہو جاتی ہے, ہم دن میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور رات ہو جاتی ہے, رات میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں دن ہو جاتا ہے, سردیوں میں ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو گرمی آ جاتی ہے, ہم بارشوں کو انجوائے کرنا شروع ہوتے ہیں تو پھر خزاں آ جاتی ہے. تو یہ جو موسموں کا اتار چڑھاؤ ہے, دن اور رات کا ہونا ہے, یہ جو انوائرمنٹ کا ہمیشہ چینج ہوتے رہنا ہے, وہ ایک بڑا مشہور سا ایک شعر ہے کہ ثبات صرف تغیر کو ہے زمانے میں. یہ جو ہر وقت ہر چیز بدل رہی ہے, ہر چیز اپنا رنگ بدل رہی ہے, یہ قدرت کا وہ نظام ہے جس میں قدرت نہیں چاہتی کہ ہم کوئی کمفرٹ زون بلڈ کریں اور پھر ہم اسی میں زندگی گزاریں. تو آج کل کی جنریشن کی ہم بات کریں, وہ تو رہتے ہی اپنے کمفرٹ زون میں. اگر وہ چیز اس طرح سے نہ مل رہی ہو تو ہم نہیں جاتے ہیں. ادھر گلاس پڑا ہوا ہے, اگر ہماری ایک کمفرٹ زون سے دور ہے تو وہیں پڑا رہے گا. کچھ بھی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں, ہماری سب چیزیں گھر آ جانی چاہیے, کیونکہ ڈیجیٹل دور اتنا زیادہ ہو گیا ہے. جو آپ نے کھانا ہے وہ آپ کو مل جائے گا, جو آپ نے پہننا ہے وہ اتنی دیر میں آرڈر ہو جائے گا. ایون بہت ساری چیزوں میں جہاں پہ ہمیں تگ و دود کرنا پڑتی تھیں وہ کہیں نہ کہیں رک گئی ہیں. وہ کھانے سے لے کر وہ کچھ بھی ہے نا, جو اب ہم پریفر کرتے ہیں گھر بیٹھ کر کام کرنا, اپنے کمفرٹ زون میں, اپنے بیڈ پر بیٹھ کر, اپنے تکیوں کو پیچھے رکھ کر وہ چیزیں لے کر چلنا. یہ بھی کمفرٹ زون میں آ گئے کہ ہمیں آفس جانا اس طرح سے پسند نہیں رہا کہ اتنے ٹائم دے دیا جائے, اتنے ٹائم میں ہم جو ٹاسک ہے وہ کمپلیٹ کر کے دے دیں گے, لیکن مجھے گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے. ایون دو کہ اب بچوں نے اسکول جانا چھوڑ دیا ہے, ان کو آفٹر کووڈ ان کو اب اسکول جانا ایک وزن نظر آتا ہے, جنہوں نے وہ چیز ایکسپیرینس کی ہے. تو ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ اب ہم گھر پہ ہی رہ کے ہم پرائیویٹلی ایگزام دے دیں, ہم کچھ اور کر لیں. یہ بات درست ہے. اور دوسرا کمفرٹ زون ایگزیکٹلی نجی زندگی میں یہی ہے کہ ہم نا ایک ہی طرح کا فوڈ کھانا پسند کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, لوگوں سے میں اکثر پوچھتی ہوں کہ کیسا کھانا پسند ہے, تو انہوں نے اپنی کوئی فوڈ کی نا کوئی کیٹیگری ڈیفائن کی ہوئی ہوتی ہے.
وہ اسی خاص برانڈ کا فوڈ منگوا رہے ہوتے ہیں اور بار بار وہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے بھی آپ اگر کسی نیوٹریشنسٹ سے بیٹھ کے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا ایک جیسا کھانا کھانے سے بھی آپ بیمار ہو جاتے ہیں. تو آپ یقین کریں یہاں تک کہ ایک چیز بڑی اہم ہے یہاں پہ تذکرہ کرنا کہ ہم نا کسی ریلیشن شپ میں جاتے ہیں اور اس ریلیشن شپ سے بعض اوقات ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے, ہم اذیت لے رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس اذیت کا بھی کمفرٹ زون بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, جس میں جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس رشتے کو ریوائیو کرنے پہ کام کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, میں تو ایسا ہی ہوں. اور میں نے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ جب بھی علاج کیا ہے تو ایک چیز کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے, جب بھی میں ان کو ان کے بیمار رویوں کو بدلنے پہ کام کرنا چاہتی ہوں تو وہ مجھے آگے سے یہ کہتے ہیں کہ میں تو ایسا ہی ہوں, میں تو ایسی ہی ہوں. تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ بنی نوع انسان ایسا ہی نہیں ہے, یعنی وہ کسی ایک پیٹرن پہ نہیں ہے. اگر آپ اپنا بھی جائزہ لیں, ہم سب اپنا جائزہ لیں, تو آج سے 10 سال پیچھے ہم اپنا کوئی پرانا ورژن تھے, آج ہم اپنا کوئی نیا ورژن ہے. آج ہم نے ترقی کی ہے, ہم نے گرو کیا ہے. اچھا, لیکن یہ ترقی کرنے اور گرو کرنے کے پیچھے جو فیکٹر کام کر رہا ہے وہ کمفرٹ زون کا بریک کرنا ہی کام کر رہا ہے. اور اس کو بریک کرنا اتنا ضروری ہے کہ میں اگر آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں تو میں اپنی زندگی میں ہر وقت کمفرٹ زون کو بریک کرنے پہ کام کرتی ہوں. جیسے میں سافٹ کلرز پہنتی ہوں تو کسی دن میں بہت ہی بولڈ کلر میں کسی کو نظر آتی ہوں. بعض اوقات میں نے بہت بولڈ لپسٹک ویئر کی ہوتی ہے. بعض اوقات میں نے کوئی ایسا جوتا پہنا ہوتا ہے جو کہ میں نے کبھی نہیں پہنا ہوتا. بعض آپ کے مطابق یہ آپ کا کمفرٹ زون ہے جس سے آپ باہر آتی ہوں. جیسے آپ اپنے بیڈ روم میں کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے تکیے کی جگہ بدل لیتے ہیں, تو یہ بھی آپ اپنا کمفرٹ زون بریک کریں. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہیں اپنے ہی تکیے پہ نیند آتی ہے, انہیں اپنے ہی روم میں نیند آتی ہے, کیونکہ انہوں نے کمفرٹ زون بلڈ کیا ہوا ہوتا ہے اپنے ارد گرد اور وہ اس سے باہر نہیں آنا چاہ رہے ہوتے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی جو بہترین مثال ہے نا وہ یہ ہے کہ سفر کرنا بہت ضروری ہے انسان کو. پہلے دور میں تو جو سفر تھے, ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز موجود نہیں تھی تو بہت دن لگتے تھے, مہینوں لگتے تھے. اب جو ہے مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ سفر کرنا چاہیے انسان کو. جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں, وہاں پہ ہر چیز چینج ہوتی ہے, انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے, لوگ چینج ہوتے ہیں, رویے بدلتے ہیں. آپ جیسے تکیے کی بات کری ہیں وہ چینج ہوتا ہے, کھانا, آپ کو کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے نا ایفرٹ کرنا پڑتی ہے. تو اکثر جب میں ٹریول کرتی ہوں نا, چاہے وہ کسی دوسرے شہر میں ہی کیوں نہ ہو, تو مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے. پھر گھر آ کر مجھے اے سی بھی نہ ملے, کھانا اس طرح سے ہو نہ ہو, ویسا سجا ہوا ہو نہ ہو, تو وہ میٹر نہیں کرتی ہیں چیزیں. آپ کو نا ایکسپوجر کرنا چاہیے. جب آپ ایک ہی جگہ پر رہیں گے, جیسے آپ نے کہا ایک ہی کھانا کھائیں گے, ایک ہی ریسٹورنٹ پہ جائیں گے, ایک ہی وہاں پہ جائیں گے, تو آپ کے نزدیک وہ چیزیں پکی ہو جائیں گی. آپ کو لگے گا دنیا بس یہی ہے, روٹی بس گول بن سکتی ہے اور روٹی ترچھی نہیں ہو سکتی. ایکسپلور کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا نا, کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بارے میں نا کوئی ایسا نظریہ بنا کے اپنے آپ کو نا اس نظریے کے اندر قید کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو ایسا ہی ہوں. وہ نئے سکلز نہیں سیکھتے, وہ نئے ڈپارٹمنٹس میں کام کرنا پسند نہیں کرتے, حالانکہ اگر وہ کریں تو بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کام میں زیادہ ماہر ہیں. کچھ لوگ اپنے کپڑوں کا سٹائل نہیں چینج کرتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم اس میں کمفرٹیبل ہیں, ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتی ہے, کسی نے ذہن میں بٹھا دیا ہوتا ہے, لیکن جب وہ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بہتر تھا. ایسے ہی ہے. تو یہ ترجیحات جو ہے نا وہ ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنی چاہیے. جیسے کہ آپ نے کہا میں ایسا ہی ہوں نہیں ہوتا, آپ کو بنا دیا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. آپ کا کوئی نظریہ ہوتا ہے نا, اس نظریے کے نیچے آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنا نہیں چاہ رہے. دیکھیے میں ایک بات ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ زندگی گزارنے کے لیے نا کوئی فارمولہ ہوتا ہے. اگر آپ کسی ڈیفیکلٹی میں ہیں, آپ کسی ایسی پرابلم کا شکار ہیں, تو آپ اس کے اینٹی ڈاٹ فارمولہ پہ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کی زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن یہ اینٹی ڈاٹ فارمولہ تک جانے میں بھی ہمیں جو روک رہا ہوتا ہے وہ ہمارا کمفرٹ زون ہوتا ہے. نہیں یار میں تو ایسا ہی ہوں, نہیں میں نہیں کر پاؤں گا, نہیں مجھ سے نہیں ہوگا. حالانکہ اگر آپ انسان ہیں تو انسان کی کیپیسٹی میں کوئی لمیٹیشن تو ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ انسان کہیں لمیٹڈ ہو جائے. دوسرا, ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ریویو کریں, روزانہ کی بنیادوں پر اپنا احتساب کریں. اور ایک چیز اور کہ اپنے آپ کو آسانیوں کے لیے متصل نہ کریں آسانیوں کے ساتھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بڑے کھلے الفاظ میں بتا دیا ہے کہ انما العسر یسرا. تو اللہ تعالیٰ نے
آپ کو صاف پتہ ہے کہ مشکلات کے نیچے میں نے آسانیاں رکھی ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم آسانیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے نیچے ہماری زندگی مشکل تر ہوتی جاتی ہے. کچھ آسان جو مشکلات ہمیں لگتی ہے نا، مجھے لگتا ہے انا ہوتی ہے ہماری. ہاں، کچھ مشکلات اتنی مشکل نہیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں لگتا ہے کہ میں کیسے کر سکتی ہوں، یہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، میں اس سے کیسے گزر سکتی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید انا ہوتی ہے، وہ جیسے ٹوٹتی ہے نا ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. اچھا، آپ اس کو انا بھی کہہ سکتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو ڈینائل کہتے ہیں. ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا اس چیز کو. وہ برین کا یہ ڈیفنس میکنزم ہے جس میں ہمارا ہی برین وکیل صفائی کے طور پہ ہمیں ہر چیز سے بری و ذمہ کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ نہیں، تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اسے کرنے کی ضرورت ہے. ہم کمپیئر آؤٹ کر کے اپنے آپ کو معاف کر دیتے ہیں. ہم بہت دفعہ ایسی ریشنلائزیشنز بنا لیتے ہیں، ایسے جواز گھڑ لیتے ہیں جس میں ہمیں کچھ کرنا ہی نہ پڑے، اور پھر ہماری زندگی جو ہے وہ. اچھا، میں دیکھتی ہوں آج کل کی بچیوں کو کن کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی آنے والی زندگی، جسے آپ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد یہ سب چیزیں کرنی چاہیے، تو وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے نا ایڈجسٹ کرنے میں ان کی ہیلپ کر سکتی ہے. دیکھیں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، زندگی کے ہر حصے میں آپ کو ہمہ جہت زندگی کی طرف جانے کی ضرورت ہے، یعنی ملٹی ڈائمینشنل لائف، جس میں کہ آپ کو اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے، ہر اس فورم پہ ایکسپلور کرنا ہے جس پہ کہ آپ ابھی تک آپ اپنا کانفیڈنس ڈیولپ نہیں کر سکے. جیسے میں نے بہت ساری بچیوں کو دیکھا ہے، وہ یہ کہتی ہیں مجھے کھانا پکانا نہیں آتا. آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ کبھی کچن میں نہیں گئی ہوتی. یہ وہ بات ہے کہ ہم پانی میں نہیں اترتے اور ہم کہتے ہیں کہ اس دن اتریں گے جب تیرنا آئے گا. تو جب تک آپ پانی میں نہیں اتریں گے آپ کو تیرنا نہیں آئے گا. تو ہمیں نا اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کی نیڈ ہوتی ہے. بہت ساری بچیاں ہیں جو کہ ایم بنا کے رکھتی ہیں کہ مجھے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، اور میں ذاتی حیثیت میں ان کو جانتی ہوں کہ کئی ڈاکٹرز کو میں نے ڈیزائنر اور آرٹسٹ اور ایسی فیلڈز میں جاتے دیکھا ہے جو بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں ان کے ہیں پروفیشن کے. اور ریزن یہی ہے کہ انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا اپنے بارے میں، اور وہ ایک کمفرٹ زون بنا کے وہ کسی ایک کو دیکھ کے اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہم ہر انسان اپنے اندر ایک ایسا یونیک انسان ہے جو اس سے پہلے اس دنیا میں نہیں آیا. تو ہمیں پھر بہت زیادہ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اندر کو تلاش سکیں اور تجربات کر سکیں، نئی نئی ایکسپلوریشنز کر سکیں. نہ صرف اس دنیا کو ایکسپلور کریں بلکہ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں. اور اگر میں آپ کو یہاں بتاؤں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ تسخیر کائنات کر سکے. تو ہم جب ایک کنویں کے مینڈک بن جاتے ہیں، ہم ایک ہی دائرے میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی ہمیں وہ نتائج نہیں دیتی ہے جو دینے کا حق ہے. بالکل اس طرح سے. اچھا، میں دیکھتی ہوں بہت سارے لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر بھی آئے ہیں، ہم نے محنت بھی کیا ہے. بچوں کی اگر ہم مثال لیتے ہیں، ہم نے محنت بھی کیا، ہمیں اس طرح سے مارکس نہیں ملے، ہمیں وہ ریوارڈ نہیں مل رہا. پھر نیکسٹ ٹائم وہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کر لیں گے، جتنا ہو گیا اتنے پیپر دے کے اتنے، چلو پاس تو ہو گیا نا. تب میں نے زیادہ محنت کی تھی، تب بھی تو پاس ہی ہوا تھا نا، میں تب بھی میں نے کون سا کیا ہی اچیو کر لیا تھا. ان کو ہم کس طرح سے سمجھا سکتے ہیں اور ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ دیکھیں، سیکھنا، ایکسپلور کرنا، کمفرٹ زون سے باہر آنا، یہ ایک نیچرل پروگرام ہے. بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک حد بندی بنائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مینیفیسٹو دیا ہے کہ آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، پھر قدرت کے حصے کا کام قدرت پہ چھوڑنا ہے. اور قدرت اتنی شاندار ہے کہ قدرت اگر آپ کو ایک محنت کے نتیجے میں آپ کو پھل نہیں دے رہی ہوتی تو وہ آپ کو کہیں اور کمپنسیٹ ضرور کر رہی ہوتی ہے. اگر یہ بات میں آپ کو بہت سارے لوگوں کی زندگیوں پہ اسٹڈی کر کے بتاؤں تو میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو محنت تو کسی اور فیلڈ میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی لاٹری کہیں اور نکل رہی ہوتی ہے. تو قدرت اتنی ناانصاف نہیں ہے. لیکن نا ہم اپنے نظریات میں پکے نہیں ہوتے. ہم ایک دن تو محنت کرتے ہیں، اگلے دن ہم محنت نہیں کرتے، اور پھر وہی بات ہے کہ ہمارا جو کمفرٹ زون ہے نا وہ ہمارے ڈینائل کے نیچے تو چل رہا ہے. جیسے میں ہمیشہ اپنی جاب پہ لیٹ پہنچتی تھی، اور جب مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی دیر سے کیوں آتی ہیں تو میں ان کو بتاتی تھی کہ ٹریفک بہت ہے میرے راستے میں، اور جو روڈ ہے وہ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے، رش بہت ہوتا ہے، اس وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ میرا بھی ڈینائل ہے
کیونکہ اگر آپ ٹائم سے جلدی بھی نکل سکتے ہیں. ایک سرٹن ٹائم پہ اگر میں روز پہنچ رہی ہوں تو میں گھر سے 10 منٹ پہلے نکلوں گی تو میں ایگزیکٹ ٹائم پہ پہنچ جاؤں گی. تو بات یہ ہے کہ ہمارا برین ہمیں آل دا ٹائم لوری سنا رہا ہوتا ہے, ہمیں بچا رہا ہوتا ہے, ہمیں وجہ تسمیہ بتا رہا ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں ہم کمفرٹ زون بریک ہی نہیں کرتے. اچھا, مجھے میرے ایک استاد ہیں, انہوں نے ہمیشہ جب بھی اکثر میری بات بھی ہو تو وہ ایک ہی چیز سکھاتے ہیں. جب ہم لیم ایکسکیوزز دے رہے ہوتے ہیں, جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا, تو میں کہتی ہوں یہ تھا تو ایسے ہوا, فلاں نے ایسے کیا تو ایسے کیوں ہوا. تو کہتے ہیں مجھے راہزنوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. تم اپنا بتاؤ, یہاں ادھر ادھر کی بات نہ کرو کہ قافلہ کیوں لٹا تھا, تم کدھر تھی اس ٹائم پہ, تمہاری رہبری میں وہ چیزیں تھیں, جیسے اپنے یہ آپ کو کرو. ایکسیپٹ کر کے اپنی انڈیویجول حیثیت میں اگر ہم زندگی کو گزارتے ہیں اپنے اصولوں کے نیچے, تو زندگی ہمیں بہترین نتائج دیتی ہی دیتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. اور کمفرٹ زون وہ ٹھہرا ہوا پانی ہے. دیکھیں, میں اگر آپ کو ٹھہرے پانی کی مثال دوں تو ٹھہرا پانی اگر وہ جمود آتا ہے تو وہ بھی اسمیلش ہو جاتا ہے, وہ بھی ہیلدی نہیں رہتا. تو اس کے لیے پانی کا چلنا بہت ضروری ہے. اسی طرح ہماری زندگی میں جہاں کہیں ہمیں ایسے لگ رہا ہے نا کہ ہم جمود کا شکار ہو گئے ہیں, تو وہاں پر ہمیں اس کمفرٹ زون کو بریک کرنا ہی بنتا ہے, جس میں کہ ہم اپنے ارد گرد ہر چیز کو ریویو کریں, ہم اپنی ورکنگ لائف کو ایکسپلور کریں. جیسے کیوں نہیں اقرا, کسی دن آپ میری سیٹ پہ اور میں آپ کی سیٹ پہ آ جائیں, ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے آپ وہاں یہاں زیادہ اچھا کام کریں, میں وہاں زیادہ اچھا کام کروں. بالکل اس طرح سے. تو پھر ہمیں بڑا ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو منور کر کے چلنے کی ضرورت ہے, جس میں ہمیں نئی نئی لیکن ہم سیٹ نہیں دیں گے اپنے کسی کو, سیٹ کے رولے ہیں سارے, سیٹ پہ ہی سارا کچھ چل رہا ہے تو وہ نہیں ملے گی. میرا خیال ہے میں نے آپ کے کمفرٹ زون پہ پاؤں رکھ دی. صحیح ہو گیا. بہت بہت شکریہ عطرت صاحبہ, پروگرام میں آنے کی. لاسٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ بالکل, پیغام میرا یہی ہے. آج کا اگر پورا پروگرام دیکھیں تو یہ پورا پروگرام ہی ایک پیغام ہے, جس میں ہم نے ایسی تمام چیزوں کو, ایسے فیکٹرز کو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں چوائسیز جو ہیں وہ لمیٹڈ رکھ دیتے ہیں, ہم اپنی زندگی کو ایکسپلور نہیں کرتے, ہم اپنے جذبات کو ایکسپلور نہیں کرتے, ہم اپنے آپ کو, اپنی چوائسیز کو ایکسپلور نہیں کرتے, ہم نئی نئی چیزیں کرنا نہیں چاہتے, ہم ایک ہی طریقے سے ایک ہی جگہ پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں, ہمیں اپنے پیچھے ایک ہی کوشن چاہیے روزانہ کی بنیادوں پر, جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, زندگی رک سی جاتی ہے, زندگی ٹھہر سی جاتی ہے. اور یہ جو موڈ کا ایشو ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آ رہے, یہ آج کل بہت زیادہ ان ہو گیا ہے, جس کا نتیجہ آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے. آگے آپ دیکھیں تو اگلے 5-6 سالوں میں آپ کو ذہنی اذیتیں, ذہنی بیماریاں بہت زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ نظر آئیں گی, اور وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے. صحیح ہو گیا. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے.